بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030154040483 0344 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صدق الله مولانا العظيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ مہمانان گرامی قدر، برادران اسلام، درس قرآن کی آج کی اس مبارک بزم میں ہم سورہ فاتحہ شریف کی یہ معروف آیت جو ہم لوگ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم۔ ان دو آیات میں سے جو خوشبو برآمد ہوتی ہے، ایک ہے اللہ کی ربوبیت، دوسری ہے اللہ کی رحمت۔ اب ربوبیت اور رحمت کا یہ قرآنی تصور ہے، اس کے اوپر ہم نے آج غور کرنا ہے، اس لیے بھی کہ اس پوری کائنات کی زندگی کا دار و مدار یا ربوبیت پہ ہے یا رحمت پہ ہے۔ صرف ہماری انسانوں کی نہیں، پوری کائنات کی زندگی انہی دو تصورات کے گرد گھومتی ہے، یا اللہ کی ربوبیت کا جلوہ ہے یا اس کی رحمت کا جلوہ ہے۔ اب ترتیب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا ہے، اس کے بعد رحمت کا اعلان فرمایا ہے۔ لفظ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا عام فہم معنی یہ عبرانی سریانی سے لے کر عربی سے لے کر اردو تک معنی ایک ہی ہے، پرورش،
اور رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا. یہ اس کا عام معنی ہے، لیکن یہ لفظ رب جب اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے. پرورش تو رہے گی لیکن معنی کی وسعت زیادہ ہو جائے گی، گہرائی زیادہ ہو جائے گی، گہرائی زیادہ ہو جائے گی. لفظ رب ماں اور باپ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. لفظ رب آقا کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. مثلا قرآن مجید میں اللہ نے ہی بندوں کو جو دعا سکھائی کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کے لیے دعا کیا کرو، اور کیا کہا کرو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرے پاک پروردگار میری ماں اور میرے باپ پر رحمت فرما، رحم فرما، جیسے میں چھوٹا سا تھا انہوں نے میری ربوبیت کی. ربوبیت کا لفظ اس لیے یہاں بھی پرورش کے معنی میں آیا ہے کہ انہوں نے مجھے اس وقت سنبھالا جب میں چھوٹا سا تھا. میرے مالک اب تو ان پہ اس کے بدلے میں رحمت فرما. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا کا تذکرہ ہوا ہے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے تقریباً 2-3 مرتبہ عزیز مصر کو اپنا رب کہا، اپنا رب کہا. تو رب سے مراد ظاہر ہے اللہ نہیں ہے، رب سے مراد آقا ہے، کیونکہ وہ ان کی غلامی میں تھے. تو لفظ رب کا معنی عام آدمی کے لیے آئے گا تو معنی ہوگا سنبھالنا، پرورش کرنا، نگہداشت کرنا. لیکن جب اللہ کے ساتھ لفظ رب کا معنی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جو کسی شے کو اس کی ادنا حالت سے آہستہ آہستہ بڑھاتا بڑھاتا نگرانی کرتا کرتا اس کے کمال تک پہنچا دے، اسے رب کہتے ہیں. آپ سمجھے فرق کیا ہوا؟ ایک یہ ہے کہ ماں اور باپ وہ ہمیں کھلاتے ہیں، ہمیں پلاتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ان کا کھلانا پلانا رک جاتا ہے، ہم خود کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. اگر کسی آدمی نے آپ پیاسے ہیں ہمیں پانی دیا تو یہ بھی ربوبیت کا جلوہ ہے، لیکن یہ ایک لمحہ بھر کے لیے ہے. بھوکے کو کسی نے روٹی کھلائی یہ ایک وقت کے لیے ہے، لیکن ربوبیت یہ نہیں ہے. ربوبیت یہ ہے کہ اس میں تسلسل پایا جائے. صبح کو بھی کھلا رہا ہے، دوپہر کو کھلا رہا ہے، رات کو کھلا رہا ہے. ہم سو گئے ہیں، اس کا نظام ہوا کا چل رہا ہے، وہ زندگی دے رہا ہے. اس نے زندگی کا ایک پورا نظام ترتیب دے دیا ہے. اس لیے اس کی چھوٹی سی جھلک، ناقص جھلک، کمزور جھلک ربوبیت کی وہ ماں میں سے سمجھی جا سکتی ہے. اب ماں بچے کو اپنے سینے میں 9 مہینے تک لے کے پھرتی ہے. اس کے بعد جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا جو نظام ہے، ربوبیت میں اس کی ہدایت بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اب یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک ربوبیت ہے کہ وہ پرورش کر رہا ہے، اب ساتھ اس کے اندر ہدایت بھی شامل ہو گئی ہے. وہ کیسے؟ اگر ایک بچی ہے، اس کی شادی ہوئی، اس نے اس کی گود میں پہلے بچے یا بچی نے آنا ہے،
اس کو پہلے کوئی تجربہ نہیں بچے کو جنم دینے کا، بچے کو سنبھالنے کا، بچے کو پالنے کا۔ تو ربوبیت تو یہ ہے کہ وہ اسے دودھ پلائے گی، سنبھالے گی، لیکن اس کو ایک ایک قدم کے اوپر بچے کو سنبھالنے کے انداز کون سکھا رہا ہے؟ یہ رہنمائی اس کی کون کر رہا ہے؟ یہ ہدایت کدھر سے آ رہی ہے؟ تو جواب آیا کہ ربوبیت بھی ہم ہی کر رہے ہیں، ہدایت بھی ہم ہی دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو انسان کے بچے سے سمجھ نہ آئے، کبھی بلی کے اوپر غور کریں۔ ایسی بلی جو پہلی مرتبہ بچے دینے لگی ہے، کبھی آپ نے بلی ہمارے گھر میں پھرتی ہے، جب وہ بچے دینے کا وقت آتا ہے تو وہ متوحش ہو کر، ڈر کر، کبھی اس نکر میں جاتی ہے، کبھی اس نکر میں جاتی ہے، وہ گھر کے کونے تلاش کر رہی ہے۔ اب بلی کو پتا چل گیا ہے کہ میرے بچے پیدا ہونے والے ہیں اور میں نے انہیں محفوظ جگہ پہ جنم دینا ہے۔ اب یہ کون ہے جو اسے خطرے بتا رہا ہے؟ کون ہے جو اسے سمجھا رہا ہے کہ بلا تیرے بچوں کا دشمن ہے، ان کو وہاں جنم دے جہاں اس ظالم کی نظر نہ پڑے؟ آپ نے غور فرمایا؟ اب وہ بیچاری ڈری ڈری کبھی اس طرف جاتی ہے، کبھی اس طرف جاتی ہے، کبھی اس کونے میں جاتی ہے، کبھی اس کونے میں جاتی ہے۔ تو یہ ہدایت اور رہنمائی کا جو سسٹم ہے، یاد رکھیں جانوروں میں عقل اور فکر نہیں ہوتی، ادراک ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے۔ عقل اور فکر انسان کا خاصہ ہے۔ تو جس جانور میں عقل اور فکر نہیں ہے، اس کو یہ کون سمجھا رہا ہے کہ اپنے لیے محفوظ جگہ ڈھونڈ، اپنے لیے کوئی محفوظ کونا ڈھونڈ، اپنے لیے کوئی مخفی پوشیدہ کونا ڈھونڈ؟ یہ خطرات کے اشارے اسے کون کر رہا ہے؟ جواب آیا وہی کر رہا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کا اس لیے کہتے ہیں ربوبیت انسان کے ساتھ ہو تو وقتی ہے، انسان کے ساتھ ہو لیمیٹڈ ہے، لیکن ربوبیت جب اللہ کے ساتھ آتی ہے اس کو کہتے ہیں عالمگیر ربوبیت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ جو استعمال فرمایا وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ جس نے پوری کائنات کو پالا ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے، اور پوری کائنات کو اس کی ربوبیت کا نظام ٹوٹلی طور پر حاوی ہے۔ کوئی چیز نہیں ہے جس کی وہ رہنمائی نہیں کر رہا ہے، کوئی چیز نہیں ہے جسے وہ سنبھال نہیں رہا ہے، کوئی چیز نہیں ہے جسے وہ پال نہیں رہا ہے، کوئی چیز نہیں ہے جس کے اوپر اس کی کرم کی آنکھ نہیں لگی ہوئی ہے، کوئی شے نہیں ہے جس کے لیے اس کی رحمت کی گود نہیں کھلی ہوئی ہے۔ ہر چیز کی پل پل نگرانی بھی کر رہا ہے اور ہر چیز کو اپنی رحمت سے حصہ بھی دے رہا ہے اور ہر چیز کی رہنمائی بھی کر رہا ہے۔ کوئی چیز نہ اس کی رہنمائی سے باہر ہے، نہ اس کے کرم سے باہر ہے، نہ رحمت سے باہر ہے، اسی لیے تو وہ رب العالمین ہے۔ اللہ۔ اب اس کی ربوبیت کا ایک اور جلوہ اسی میں کہ ربوبیت کے ساتھ اس کی رحمت کا نظام منسلک ہے، رحمت کا نظام منسلک ہے۔ ایک آدمی کسی کو محض پانی پلاتا ہے، پیاسا سمجھ کے، پانی تو اس نے پلایا ہے، اور ایک دودھ کا گھونٹ ماں پلاتی ہے بچے کو، دونوں میں کتنا فرق ہے؟
جس نے آپ کو پانی پلایا، آپ کو کھانا کھلایا، بہترین کھانا کھلایا، کھانا تو اس نے کھلایا ہے، ربوبیت کا جلوہ تو اس میں پایا گیا ہے، لیکن اس میں رحمت کا جلوہ نہیں ہے۔ رحمت کا جلوہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، وہ ماں کی شکل میں دیکھیں۔ اب اس کے اندر دیکھیں کہ اسے پتا ہے کہ بچہ، پہلے تو اس کے اندر طلب اور ایک طوفان پیدا ہوا، جو ہی شادی ہوئی اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ میری گود میں بچہ ہونا چاہیے۔ 6-7 مہینے 8 مہینے سال گزر گیا، اب ادھر سے دعا کروائے گی، دعا کرو اللہ میری گود ہری کر دے، ماں باپ کو کہے گی آپ دعا کروائیں۔ اب اسے حالانکہ پتا ہے کہ بچے کو جنم دینا یہ زندگی اور موت کا کھیل ہے، زندگی اور موت کا کھیل ہے، اس زندگی اور موت کے کھیل کو سمجھتے ہوئے بھی وہ دعائیں کروا رہی ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قبلہ حکیم صاحب بسم اللہ۔ یہ جذبہ کسی بھی بچی کے اندر کہاں سے آ رہا ہے کہ وہ دعا کروا رہی ہے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ میری گود ہری کر دے، دعا کرو اللہ میری گود ہری کر دے، اس چمن میں بہار آ جائے، اس صحن کے اندر رونق لگے۔ وہ لفظ بدل بدل کر، جولی پھیلا پھیلا کر کسی سے تعویذ لے رہے ہیں، کسی سے دعا کروا رہے ہیں، اس در پہ جا رہے ہیں، اس در پہ جا رہے ہیں۔ اب یہ پہلے سینے کے اندر طلب کا طوفان کھڑا کیا، اور طلب کے بعد جس وقت اس کے سینے میں وہ امانت پہنچ گئی، اب اس امانت کو قائم رکھنے کے لیے ایک اور محبت کا طوفان کہ میرے مولا یہ جو امانت تو نے مجھے بخشی ہے، کہیں اس کا پاؤں ٹیڑھا نہ ہو، کہیں یہ آنکھ سے ہی ایسا نہ ہو، کہیں اس کی صورت نہ بگڑی ہوئی ہو۔ اب قدرت نے اس محبت کے سمندر میں ایک اور طغیانی پیدا کر دی، اور اس کے بعد حالانکہ اب اس کی طبیعت کے اندر اتار چڑھاؤ شروع ہے، اس کی طبیعت کے اندر اتار چڑھاؤ شروع ہے۔ پہلے ایک بندے کی خوراک تھی، اب 2 بندے ہو گئے، خوراک ایک کی مل رہی ہے، کھا 2 رہے ہیں۔ آکسیجن ایک بندے کی جا رہی ہے، استعمال 2 کر رہے ہیں۔ پانی ایک بندہ پی رہا ہے، سیراب 2 ہو رہے ہیں۔ اب ایک وجود میں 2 وجود ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور جو وجود سنبھال کے چل رہا ہے اس وجود کے اندر محبت کا ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا ہے، ایک طغیانی پیدا کر دی گئی ہے۔ اب عجب یہ ہوگا کہ جس وقت وہ پیدا ہونے، بچے کی پیدائش کا مرحلہ آیا، اس وقت اس کی جان پہ بن گئی، زندگی اور موت بالکل برابر برابر آ گئے، ابھی یا زندگی ہے یا موت ہے۔ اب جو ہی پیدا ہونے والا دنیا میں آیا، اتنا بڑے طوفان سے گزرنے کے بعد جو ہی اٹھا کے دائی نے، لیڈی ڈاکٹر نے اٹھا کر اس کی گود میں رکھا، وہ کائنات کی ساری خوشیوں میں سرشار ہو گئے، سارے دکھڑے اسے بھول گئے، سارے غم اسے بھول گئے، ایسے لگا جیسے ساری کائنات کی مسرتیں ترب انبساط سمٹ کر اس کی جھولی میں آ گئے۔ اب قدرت کا کمال، ربوبیت کا نظام، اسی لیے کہتے ہیں کہ ربوبیت یہ ہے کہ ایک چیونٹی کا انڈا نکلا یا ایک انسان کا بچہ پیدا ہوا، نظام ربوبیت میں یکسانیت کمال ہے۔ چیونٹی کے انڈا نکلا، ادھر انسان کا بچہ پیدا ہوا، دونوں کے لیے اس کا پورا کارخانہ قدرت تحریک میں آ گیا، پورا کارخانہ قدرت۔
اب کمال یہ ہے کہ چیونٹی کا بچہ کہاں، انڈا کہاں، انسان کا بچہ کہاں، لیکن قدرت نے نظام یہ رکھا ہے کہ دونوں کے لیے میرا پورا کارخانہ حرکت میں آئے گا۔ ہوا اپنا کام کرے گی، پانی اپنا کام کرے گا، پورا سسٹم ان دونوں کے لیے برابر برابر۔ اور کمال یہ ہے کہ قدرت کے اس سسٹم ربوبیت کے اندر جس طرح ایک شہنشاہ ہفت کشور اپنے محل میں سکون لے رہا ہے، اپنے بیل میں چیونٹی بھی اتنا ہی سکون سے آرام کر رہی ہے۔ اس کو بھی پتا ہے کہ میرا رب ہے، اور وہ بھی پورے سکون سے بیٹھی ہے کہ میرا بھی رب ہے۔ ربوبیت کا احساس اسے بھی ہے، ربوبیت کا احساس اسے بھی ہے۔ ربوبیت کرم سے اس کو بھی نواز رہی ہے، کرم سے اس کو بھی نواز رہی ہے۔ اب یہ ربوبیت کا جو میں نے عرض کیا ہے، یہ ربوبیت الحمدللہ رب العالمین۔ اب ایک چیز ہے کہ محض کسی چیز کو وجود دے دینا، مثلا اللہ نے پانی پیدا کر دیا، اللہ نے خوراک پیدا کر دی، یہ بخشش ہے، یہ عطا ہے۔ اللہ نے کسی چیز کو وجود دے دیا ہے، یہ اس کی بخشش ہو گئی، عطا ہو گئی۔ لیکن یہ بخشش اور عطا تو ہے، نظام نہیں ہے۔ یہ بخشش تو ہے، عطا ہے، مہربانی ہے، نظام نہیں ہے۔ نظام کیسے ہوگا کہ اب وہ پانی کو پیدا تو تو نے کر دیا، اب اس پانی کو اٹھائے گا کون؟ اس پانی کو اگر بارش کی شکل میں، کیونکہ زمین اگر اس کے سینے پہ پانی نہ برسا یہ مر جائے گی، یہ مر گئی، جانور مریں گے، انسان مریں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اب نظام یہ ہے، فرمایا اب ہم دھوپ کو سورج کو آرڈر کریں گے، اپنی کرنیں ڈال سمندر کے سینے پہ، اٹھا پانی۔ سمندر کے پانی سے کس نے؟ سورج کی کرنوں نے پانی کو کھینچا۔ اب وہ نظر نہیں آ رہا کہ پانی اوپر جا رہا ہے۔ اب پانی اوپر پہنچا تو اب ہوا کے کارخانے کو آرڈر ملا کہ چل تو اسے بکھیر۔ ہوا بکھیر کے لے چلی، پھر آرڈر ملا خبردار کہیں بادلوں کی شکل اختیار کر کے پھٹنا نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کچھ لاہور چلے جاؤ، کچھ اکاڑے چلے جاؤ، کچھ گجرانوالا چلے جاؤ، کچھ گجرات چلے جاؤ۔ اب ہوا نے پہلے اپنے کاندھوں پر بادل اٹھائے، پانی کو اٹھایا، اب آرڈر آیا کہ پانی کو یک لخت ایک ہی جگہ پہ نہیں برسانا، جگہ ڈھونڈو، مقام ڈھونڈو، ایک تو محل جگہ کا انتخاب کرو، کہاں کہاں برسنا ہے۔ دوسرا آرڈر یہ بھی دھیان رہے کہ کتنا کتنا برسنا ہے۔ اللہ اب نے غور فرمایا کہاں کہاں برسنا ہے اور کتنا کتنا برسنا ہے، اور یہ بھی دھیان کیسے کیسے برسنا ہے، کہاں کتنا کیسے، جگہ ڈھونڈنی ہے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ رب ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ نظام ہے۔ پانی وجود میں آ گیا تھا، لیکن پانی کو سب تک پہنچانا کیسے تھا؟ اللہ اکبر۔ لیکن ایک اور آرڈر کہ پانی جب اٹھایا سمندر سے، نمکین تھا، شور تھا، کڑوا تھا، اس نے جہاں برسنا تھا زمین کے سینے کو اس نے گندا کرنا تھا۔
زمین کے اندر سے نشو و نما والی طاقت برباد کر دینی تھی. اوپر کارخانہ قدرت کو پھر آرڈر ملا، اٹھاؤ کڑوا، لیکن اسے ریفائن کر کے، اور وہ کارخانہ کسی کو نظر نہیں آتا. وہ ریفائنری والا کارخانہ لگا ہوا کہاں ہے کہ کوڑا اٹھاتے جاؤ اور میٹھا برساتے جاؤ. کڑوا اٹھاؤ، میٹھا برساؤ، اور پھر اس کی پھر شکلیں کہ پہلے بجلی کڑکے، بادل گرجے. فرمایا اعلان بھی تو ہونا کہ رحمت آ رہی ہے. جب اللہ اللہ اور یہ بھی دھیان رہے، جگہ بھی دیکھنی ہے، کتنا برسنا ہے، کہاں برسنا ہے، کیسے برسنا ہے، اور بے موسم نہیں برسنا، موسم بھی دیکھنا ہے. موسم بھی یہ کیا ہے، موسم کا انتخاب ہو رہا ہے، کتنا انتخاب ہو رہا ہے، کیسے برسنا ہے. فرمایا پانی پیدا کیا تھا وہ بخشش تھی، اب یہ پانی کا نظام ہے کہ وہاں برس، یہاں برس، اتنا برس، کتنا برس، جون میں برس، جولائی میں برس، یہ سارے کا سارا. فرمایا یہ ہے نظام ربوبیت، اس کو کہتے ہیں رب. یہ ہے رب جو موسموں کا بھی دھیان رکھتا ہے، جو غریب کی کلی کا بھی دھیان رکھتا ہے، جو کچے پکے مکان کا بھی دھیان رکھتا ہے. پھر جو ہی پانی برسایا، پانی زمین کی سطح پہ آیا، پانی زمین کی سطح پہ آیا. اب پانی بہہ کر کچھ ادھر جا رہا ہے، کچھ ادھر جا رہا ہے، کچھ ادھر جا رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کدھر جا رہا ہے. یہ رب کو پتہ ہے جو یہ جانتا ہے. اور پھر کمال یہ ہے کہ کیسے برسنا ہے، یہ بڑا ہی قابل غور. کیسے برسنا ہے؟ اب کیسے کا جواب یہ ہے، فرمایا قطرہ قطرہ کر کے برسنا ہے. اور کہیں قطرے موٹے آ رہے ہیں، کہیں قطرے پتلے آ رہے ہیں، کہیں رم جھم ہو رہی ہے، کہیں برکھا برسات برس رہی ہے، کہیں موسلا دھار برس رہی ہے. بندہ حیران ہے کہ اے اتنے کوئی مختلف ڈرائیور تے نہیں بیٹھے. ایک ذرا قطرے قطرے پھینک رہا ہے، ایک موسلا دھار ڈال رہا ہے، ایک رم جھم برکھا برسات برسا رہا ہے. فرمایا ان کا بھیجنے والا ایک ہی ہے، طاقت اسی کے پاس ہے، ریموٹ کنٹرول اسی کے پاس ہے، لیکن اسے پتا ہے کس کو کتنا اور کس کو کہاں اور کس کو کس موسم میں دینا. اللہ. اس لیے قرآن میں فرمایا اللہ الذی، اپنا پھر تعارف کروایا کہ میں کون ہوں. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا. فرمایا اللہ وہ ہے، یعنی ہم وہ ہیں جو ہواؤں کو آرڈر دیتے ہیں چلو، ہواؤں کے قافلے چل نکلے. اور اب ہوا کو دوسرا آرڈر ملا فتثیر سحابا، بادل اٹھاؤ. اب ہواؤں نے اپنے کندھوں پہ اپنے دوش پہ بادل اٹھا لیے. اب آرڈر کیا ملا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، پھر آرڈر ملا پھیل جاؤ آسمان کے نیچے. اور پھر فرمایا جب یہ پھیل گئے تو ہمیں کہا فَتَرَ الْوَدْ، اور اسے کیا کر دیا، اسے کر دیا کِسَفًا، ٹکڑے ٹکڑے، یعنی کچھ ادھر چلے گئے بادل، کچھ ادھر چلے گئے. اور اس کے بعد فَتَرَ الْوَدْقَ یخرج من خلالہ، جب بادل ٹوٹ گیا، آدھا ادھر چلا گیا آدھا ادھر چلا گیا، اگر یک لخت برستا تو نتیجہ یہ پورا شہر غرق،
پہاڑ پہ آتا، پہاڑ زمین کے اندر دھنس جاتا، لیکن اس نے کہا فطر الودقہ، تم نے دیکھا یخرج من خلالہ، انہی بادلوں میں سے قطرہ قطرہ کر کے کون برسا رہا ہے؟ فرمایا وہ ہم ہی ہیں، وہ ہم ہی ہیں، اپنے تعارف میں فرمایا۔ اس کو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ خالی ربوبیت نہیں ہے، یہ ربوبیت کا نظام ہے۔ اس نظام کو ہمارا بندہ غرق ہو جائے سوچوں میں کہ واہ مولا، اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی طاقت، اور پھر ارشاد ہوا کہ ہم نے ہر چیز کا پورا اندازہ، وما ننزلہ، ہم نے جو کچھ بھی اتارا ہے الا بقدر معلوم، جس طرح دینے والا اپنا پیمانہ رکھتا ہے کہ اس کو کلو دے دو، اس کو آدھ کلو دے دو، اس کو پاؤ دے دو، فرمایا ہم پانی بھی برساتے ہیں تو ہم پورے پیمانے کے ساتھ برساتے ہیں، نہ کہیں قطرہ زیادہ آتا ہے نہ قطرہ کم آتا ہے۔ وما ننزلہ، ہم اتارتے ہیں اس کو پانی کو، لیکن ہم اسے اتارتے ہیں تو پورے قدر کے ساتھ اتارتے ہیں، پورے پیمائش کے ساتھ اتارتے ہیں، پوری تقدیر کے ساتھ اتارتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں پتا ہے کس کو کتنی ضرورت ہے۔ اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جو کچھ کرتا ہے تو کرتا ہے، اور جو تو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے۔ یہ ہمارے ارمان ہوتے ہیں، کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے حضور کی زندگی میں آپ کے منہ سے یہ کاش کا لفظ نہیں سنا، سرکار نے کبھی نہیں کہا کاش ایسا ہوتا، یوں ہو جاتا، یوں ہو جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بیٹھے تھے بچے، کیونکہ اس وقت کثرت سے پیدا ہوتے تھے، تقاضا تھا، ادھر سے بچوں نے جو چھوٹے چھوٹے بچے چڑھنا، بابا آدم بھی تو کوٹھے کی طرح تھے نا، ادھر سے چڑھنا، ادھر سے بچوں نے اترنا، تو جو بڑے بچے تھے انہوں نے غصے میں آنا اور اپنے بابے کو کہنا بابا یہ تیری توہین کرتے ہیں، تیرے اوپر چڑھ جاتے ہیں، پھر تیرے اوپر سے چھلانگے لگاتے ہیں، روکتا کیوں نہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام رو پڑتے، ایک ذرا سی حرکت ہوئی تھی، جنت سے اٹھا کے زمین پہ دے پھینکا ہے، اب جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ اب گل میری ہاتھ تیرے سجنا، اچا سا نہیں بھرنا، جو چاہیں سوئی چنگا، جو آنکھیں سو کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب اشارہ پھر ہے، فرمایا کہ یہ عناصر حیات، عناصر یہ پانی ہے، ہوا ہے، خوراک ہے، یہ ہماری زندگی کے کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی کے عناصر ہیں جن سے ہماری زندگی کا قافلہ چل رہا ہے، یہ سفینہ رواں دواں ہے۔ اب قدرت نے کیا کیا کہ سب سے زیادہ ضرورت کس کی تھی؟ ہوا کی۔ سب سے زیادہ ضرورت کس کی تھی؟ ہوا کے بغیر زندگی کا ایک لمحے کے لیے بھی تصور نہیں ہے۔ مثلا پانی آپ 4 گھنٹے کے بعد پیتے ہیں، خوراک آپ ایک پورا دن بھی گزار لیں گے، 2 دن بھی، اس سے زیادہ بھی۔ تو نظام اس کی ربوبیت کا یہ ہے، جس چیز کی جتنا زیادہ ضرورت تھی اس کو اتنا عام کر دیا۔ ہوا کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اس لیے اس نے فضاؤں کو، زمینوں کو، کائنات کے چپے چپے کو عام کر دیا ہوا کو، اور عام بھی اتنا کیا کہ نہ کسی بادشاہ کا کنٹرول اس پہ رہا، نہ کسی اپنا گورنر کا کنٹرول رہا، اس کو آؤٹ آف کنٹرول کر کے عام کر دیا
کہ یہ میری ہر چیز کی ضرورت ہے، ہر جانور کی ضرورت ہے، ہر زندہ کی ضرورت ہے، لہذا ایسا نہ ہو بندوں کو اس کے اوپر قبضہ دے دوں اور ساری اٹھا کے آپ ہی جمع کر لیں، باقی میری مخلوق مر جائے۔ اس کو عام کر دیا۔ اور دوسرا نظام اس کا دوسری چیز تھی وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ قرآن میں کہا ہر چیز کی تخلیق کی پہلی اینٹ پانی ہے، پانی ہے۔ اور پانی کو کتنا عام کیا، سطح زمین پہ بھی بہ رہا ہے، دریاؤں کی شکل میں بہ رہا ہے، سمندروں کی شکل میں بہ رہا ہے، زمین کو کھودو تو نیچے بھی پانی بہ رہا ہے، اور نیچے اوپر نگاہ کرو تو کبھی بادلوں کی شکل میں بہ رہا ہے۔ پھر نظام یہ بھی بنا دیا کہ پہاڑوں کے سینوں کے اوپر، ان کی چوٹیوں کے اوپر برف کی شکل میں اس کو جما دیا ہے کہ جو ہی موسم بدلے، ہوا چلے اور اوپر سورج کی کرنیں پڑے اور پانی ہمالہ کی چوٹی سے گرے، وادیوں میں پھیلے، اور وادیوں میں پھیلتا ہزاروں میل دور چلا کہاں سے، ہمالہ سے پہنچ کہاں گیا، راجستان، پہنچ کہاں گیا، روہی میں، چلا کہاں سے تھا پہنچا کہاں ہے، فرمایا یہی تو میرا نظام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کمال یہ ہے ربوبیت کی، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی ربوبیت یہ ہے، چیزیں الگ الگ ہیں، چیونٹی اور ہے، ہاتھی، لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ جس طرح وہ ایک ہاتھی کو نواز رہا ہے اسی طرح وہ چیونٹی کو بھی نواز رہا ہے۔ اس کے نظام پہ نہ ہاتھی غصے میں ہے نہ چیونٹی غصے میں ہے، چیونٹی بھی خوش ہے، ہاتھی بھی خوش ہے، دونوں اس کے نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دونوں۔ اور کمال یہ ہے کہ یکسانیت اتنی ہے کہ جس مرحلے سے ایک انسان کا بچہ گزر رہا ہے، پیدا ہوا، اب پہلے اس کے لیے خوراک کیسی چاہیے تھی، نرم خوراک، اور قدرت نے ماں کی گود میں جب جو ہی لایا، مالک اسے لایا، اس نے اس کے سینے پہ اس کی خوراک کا چشمہ بنایا۔ اب یہ سوال یہ تھا کہ یہ چشمہ جو اب آیا ہے یہ پہلے کہاں تھا، یہ پہلے کہاں تھا؟ اب یہ پہلے چشمہ اس کے سینے پہ آیا، اب جب یہ گود میں آیا تو سینے کے اندر اس نے محبت کا طوفان کہاں اٹھایا، جہاں وہ چشمہ بنایا۔ ماں نے اٹھاتے ہی کہاں اس کو لگایا، سینے سے لگایا، جہاں سینے سے پیار سے لگایا وہی سر چشمہ خوراک بنایا۔ اب پھر اس کے نظام کے اندر وہ بوکا لمونی کہ اب یہ جیتی اسی کے لیے ہے، مرتی اسی کے لیے ہے، دیوانی ہے، بچے اور بچی کے لیے ماں مجنونانہ عشق ہے ماں کو بچے سے، یہ کھاتا ہے تو کھاتی ہے، یہ نہیں کھاتا مرتی ہے، یہ پیتا ہے تو پیتی ہے، یہ نہیں پیتا اس کی جان پہ بن جاتی ہے کہ میرا بچہ، اسے پتا ہے کہ یہ جو دودھ پی رہا ہے، آپ کو کہا جائے نا کہ آپ روزانہ آدھی بوتل خون کی دیں، ایک دن بھی دے سنتے، دوجے دن بھی دے، تریجے دن آکشن ماروئے، اس ماں کو پتا ہے کہ روز ایک بوتل خون کی یہ پی جاتا ہے، دودھ جو ہوتا ہے یہ ماں کے خون سے تیار ہو رہا ہے، اب وہ اپنا خون اسے خوشی خوشی پلاتی ہے، اور جب وہ پی لیتا ہے تو بجائے افسوس کرنے کے ہائے میرا خون پی گیا، خوش ہوتی ہے آج میرے بچے نے دودھ پیا ہے۔ یہ خوشیاں، یہ مسرتیں، یہ غم و علم کے اندر راحت کا طوفان کدھر سے آ رہا ہے؟
فرمایا یہ میں پیدا نہ کرتا تو پتھر کی طرح مر جاتا. دیکھ تجھے کیسے سنبھال رہا ہوں, کہاں سنبھال رہا ہوں. اب پھر یہ ہے کہ مہینے سے پہلے ماں کے دودھ کی کیفیت اور تھی. حکیم صاحب بیٹھے ہیں, جوں یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے ماں کے دودھ کی کیفیت بھی بدلتی جا رہی ہے, ماں کے دودھ کی کیفیت بدلتی جا رہی ہے. یہ کون ہے, یہ کون ہے جو چپکے دودھ کی حالت بھی بدلتا جا رہا ہے. فرمایا بے وفا وہ میں ہی ہوں, جسے تو بھول گیا ہے وہ میں ہی ہوں. وہاں بھی میں ہی تھا 9 مہینے جہاں تو رہا ہے. وہاں ہوا نہیں تھی, آکسیجن نہیں تھی, پر میں تو تھا. وہاں تجھے پیالہ اٹھا کر گلاس میں پانی پلانے والا کوئی نہ تھا, میں تو تھا. فرمایا آج تو کہتا ہے دکان کے سہارے کھا رہا ہوں, تجارت کے ذریعے کھا رہا ہوں. تو اتنا مجھے بتا, جب 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تھا وہاں کون پلاتا رہا, وہاں کون کھلاتا رہا؟ کیونکہ اس وقت تو صرف میرے سہارے تھا, اس لیے ہم نے تنہا نہیں چھوڑا, مرنے نہیں دیا. آج بھی میرے سہارے پہ آ جا, نہ پانی کی ضرورت رہے گی نہ خوراک کی ضرورت رہے گی. اللہ اللہ. مطلب ہے وہ پوچھ رہا ہے, وہ کہتا ہے تو منو پہچاننا ہے میں کون ہوں, ہمیں اپنا تعارف کرواتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہمارا اس سے تعارف ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. کل میں گیا سیال کوٹ, وہ انہوں نے بندے بلا لیے بہت سارے روٹی کھانے والے, وہ 8-10 آدمی اکٹھے ہو گئے. وہ بندے آئے, انہاں پھر دسترخوان بچھا دیتا, تو پھر ماشاءاللہ پھر اسی روٹی نو پہ گئے سارے. کھانا جو آ گیا, وہ کھانا کھا کے مطلب گھنٹہ گزر گیا. تو ایک شاہ صاحب تھے, انہوں نے کہا کھانا شانا کھوا لیے, کوئی تعارف ہی کروا دے. تو وہ آنے والوں نے کہا جی کریے کہ اسی جڑے ویلے آئے ہیں انہاں کھانا رکھ دیتا, تو پھر کھانے نو پہ گیا. انہاں موقع ہی نہیں دیتا تعارف کران دا. اساں 70 سال دے ہو گئے, اجے تعارف نہیں ہویا. اس نے کہا هو الذی, میں وہی ہاں, یصورکم فی الارحام. تواڈی تصویر اے مصور کسے اور نہیں بنائی, میں بنائی سی. اے جننے رنگ نے میں بھرے سن, او میں ہی ہاں. واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی. میرا ہی نا اللہ تے میرا ہی نا رب. کیا اسے بھی ضرورت تھی ہمیں اپنا تعارف کرانے کی؟ کیونکہ ہمیں عادت ہے بھول جانے کی, اس لیے اس کو عادت ہے پھر بار بار تعارف کرانے کی. اور آج یہ عنوان جو پتہ نہیں کس نے دیا ہے, پتہ نہیں حکیم صاحب نے دیا ہے, میاں اعجاز صاحب نے دیا ہے, یا وہ پیچھے میاں صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے مجھے بھی وہ اس میں ڈالا. ظاہر ہے مجھے پھر راتوں کو پڑھنا پڑا. تسی تے ہن اسی طرح جس طرح پتر دودھ پی جاندے ہے نا, پی کے گیا, انہوں پتہ نہیں لگا کہ اماں دا دودھ کس طرح آیا ہے. تساں تے پی کے ٹر جانا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ دنوں میں تیار اور منٹوں میں صاف. اللہ اکبر. تو اب غور فرمائیں, اس قربان اس کی قدرت کے, اس کی رحمت کے, اس کی عنایت کے, اس کی مہربانیوں کے قربان. اللہ اکبر. جس نے ہم نکموں کو یہ صورت بخشی, یہ جان بخشی, یہ جہان بخشا. اللہ اکبر. اور اس نے فرمایا کہ یہ میری ربوبیت کے جلوے ہیں جن کو تم غور نہیں کرتے. اللہ اکبر. آگے کہا کہ صرف یہ ظاہری ربوبیت نہیں, کبھی مانوی ربوبیت پہ بھی غور کرو. مثلا ربوبیت یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کر دیا, اور صرف پیدا نہیں کر دیا, اس کے اندر اس نے تھوڑا سا نسخہ رحمت کا ملایا. رحمت نہ ہوتی تو یہ صورت نہ ہوتی. ایک ہوندا ہے بنان والا بے دلی نال بناندا ہے کسی چیز نو, ادھر رگڑیا ادھر رگڑیا چل لے جا.
ایک ہوندا ہے کسے نوں دل نال بنانا، پیار دے نال بنانا، محبت دے نال بنانا، شفقت دے نال بنانا۔ اب قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے جو تمہیں بنایا ہے یہ میں نے صرف ایسے نہیں بنایا کہ ترکھان نے ایک چیز کو گھڑ دیا ہے، سنگ تراش نے ایک بت تراش دیا ہے، میں نے تمہیں بنایا ہے۔ اور پھر ایک چیز وہ ہوتی ہے جو ایک دن میں بنا دی گئی، ایک چیز وہ ہوتی ہے جو مہینے میں بنائی گئی، ایک چیز وہ ہوتی ہے جو سال میں بنائی گئی۔ بنانے والے ہمیں یہ بتا ہمیں کتنے عرصے میں بنایا ہے؟ اوئے ہوئے اس نے کہا جس دن میں نے کائنات کی پہلی اینٹ رکھی تھی کروڑوں سال پہلے، اس دن ہی تو میرے منصوبے میں تھا۔ یہ بڑا ہی باریک اشارہ ہے۔ اس کائنات کو کروڑوں سال گزر گئے ہیں، پہلی اینٹ، پہلا نقش تخلیق جس دن ہم نے بنایا تھا اس دن ہی تم ہمارے تصور میں تھے، تب سے تجھے جوڑنا شروع کیا۔ کروڑوں سالوں کی کاریگری کا جو نتیجہ شاہکار آیا ہے وہ میرا یہ یار آیا ہے۔ غور فرمایا، کروڑوں سالوں کی کاریگری کا نچوڑ شاہکار فرمایا۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ کائنات بنائی، پتہ نہیں 40,000 جہان، آج تک کونے نہ کنارہ کسی کو نہیں ملا۔ اتنی بڑی کائنات بنانے والے نے ساری کائنات بنائی، لیکن کہا کیا؟ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اتنا ہی، یہ بھی تکلف تمہیں سمجھانے کے لیے کہے، ورنہ ہمیں کون کی بھی ضرورت نہیں ہے، ارادہ کیا چیز ہو گئی۔ یہ کون سمجھانے کے لیے، کہیں آپ یہ نہ سمجھیں اللہ کون کرتا ہے تو چیز بنتی ہے، فرمایا ارادہ کیا کائنات بن گئی۔ لیکن فرمایا جب تجھے بنانے پہ آئے تو تجھے ہم نے کون یا ارادے سے نہیں، خلقتہ بیدیا، اوے بے وفا ہر جائی تجھے ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ اب یہ اردو کا شعر سمجھ میں آئے گا، جس بھی فنکار کا شاہکار ہو تم، اس نے صدیوں پہلے تجھے سوچا ہوگا، اس نے صدیوں پہلے تجھے سوچا ہوگا۔ ایک اس سے بھی باریک بات کہا، میری ربوبیت خالی ربوبیت نہیں، رحمت شامل تھی۔ رحمت کا مطلب پیار شامل تھا، محبت کے جذبات شامل تھے تجھے بنانے میں، اور تجھے سنبھالنے میں، تجھے پالنے میں، تجھے باقی رکھنے میں میری ربوبیت بھی تھی، میری رحمت بھی تھی، میرا پیار بھی تھا۔ اور پیار کس کمال پہ تھا؟ فرمایا کسی کو کسی شکل پہ بنایا۔ گلاس خوبصورت ہے، پلیٹ خوبصورت ہے، یہ پھول بھی کم خوبصورت نہیں ہے، کمال پھول ہے، گلاب ہے، آپ اپنا جواب ہے۔ لیکن اس نے کہا ہر چیز بنائی، اس کو اس کی اپنی صورت دی۔ لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث، فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی، تجھے بنایا تو خود اپنی صورت پہ بنایا۔ اللہ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کی آیت بھی سن لیں، یہ تو حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس کا ترجمہ عرب عجم سب نے ایک ہی کیا کہ لقد 7 قسمیں اٹھائی عرب نے، کتنی؟
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لاقد 7 قسمیں رب نے 7 قسمیں اٹھا کے پھر کہا کہ ہم نے قسم سے قسم سے قسم سے قسم سے قسم سے قسم سے انسان کو حسین ترین صورت پہ پیدا کیا. اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں. امام قرطبی نے اس حدیث کو، اس آیت مبارکہ کی روایت کو آگے کہتے ہیں کہ ان اللہ خلق آدم علی صورت الرحمن، اشارہ ہی نکال دیا. وہ کہتے ہیں رب نے اس انسان کی صورت رحمان کی صورت پہ پیدا کی. فرمایا تو کیا سمجھتا ہے تجھ سے پیار کیوں ہے؟ فرشتوں کو ایسے نہیں جھکا دیا تیرے سامنے، فرشتے نور تھے، تجھے تو خاک سے ہم نے وجود بخشا تھا، لیکن ہم نے سب کو کہا اسجدوا لآدم، اسے سجدہ کرو. اور تجھے جب بھی صدا دی غیر بنا کے نہیں دی. قرآن میں 30 مقامات پر ہم گناہگاروں کو رب نے جب بلایا صدا دی تو یہ نہیں کہا قل یا عباد، بلکہ کہا قل یا عبادی، او میرے بندو. نہیں سمجھ آئی؟ او میرے بندو. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اسی آیت سمجھانے کے لیے، میرے امام جعفر صادق فرماتے ہیں جے ابا آکھے نا پتر نو او پتر، فرمایا یہ بھی بڑا پیار ہے، لیکن جے آکھے نا او میرے بچے، او میرے پتر، اے جڑا میرے کہا ہے نا اس نے جان کٹ لئیے. فرمایا رب نے یہ نہیں کہا وہ بندے، فرمایا نہیں جیسا بھی ہے. اور کمال یہ ہے کہ یہ جن کو کہے نا میرے بندے، آگے بتایا ہے کہ ان کو پکارا کہا الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ گٹھڑیاں نہیں پہاڑ گناہوں کے اٹھا کے اپنے اوپر رکھ دیے ہیں. فرمایا او سیاہ کارو، او میرے بندو. اچھا اے ہون بھی تیرے نے؟ اللہ فرمائے نا اب بھی تیرے ہیں. اس نے کہا ہاں ہون بھی میرے ہی نے. ہون بھی بڑا حوصلہ ہے، بڑا جگرا ہے، بڑا کلیجہ ہے. تیرے قانون کی دھجیاں بکھیر دی ہیں پھر بھی کہتے ہیں میرے نے. تیرے نبی کی نہیں مانی پھر بھی کہتا ہے میرے ہیں. تیرے آئین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیا پھر بھی کہا غیر نہیں، پھر بھی ہیں تے میرے ہی نے. اور یہ حدیث نہیں قرآن کی نص. پھر ایک جگہ ہوتا تو بس 30 مقامات پر میرے بندے میرے بندے میرے بندے. کب تک کہو گے میرے ہیں؟ اوئے ہوئے ہوئے کب تک کہتے رہو گے میرے ہیں؟ فرمایا جب تک یہ روح ان کی گردن تک نہیں آتی میں آختا رہوں گا میرے ہی نے. کون؟ اور پھر ربوبیت کا کمال یہ ہے ہر چیز کو اس کی حیثیت اور اس کی پیدائش اور نشو و نما والا ماحول دیا. یہ ذرا ذہن میں رہے. ہر کسی کو اپنا مچھلی پانی میں رہ سکتی ہے، اس کو کون سا ماحول دیا؟ پانی کا ماحول دیا. سانس بھی وہیں لے، سارے معاملات. اوپر جو اڑ رہا ہے فضا میں اس کو اس کا ماحول دیا. اگر اس کو کھینچ کے اس کے ماحول میں ڈالو، اس کو کھینچ کے
وہ ادھر مر جائے یہ ادھر مر جائے. فرمایا نہیں، اپنا اپنا ماحول ہی چنگا ہوندا ہے. جیونا چاہتے ہو تے اپنے اپنے ماحول وچ رہو. اور پھر کمال یہ کیا کہ چیونٹی کو کتنا بڑا وجود ہے چیونٹی کا، کوئی چھٹاکی جتنی تو ہوگی. اچھا ماشیاں دے اتے بھی نہیں آندی، تو اس ہوتی آپ پہ ماشا نہیں بندی تے او دا دماغ کتنا ہے. اب اس کا دماغ سوئی دا جڑا ہوندا ہے نا وہ سیون والا نکا او دے برابر بھی نہیں، لیکن اس کے اندر سوجھ بوجھ اور مستقبل کے معاملات پر فیوچر اس کا یہ ہے کہ اٹھاتی ہے دانا، گندم کا دانا اٹھاتی ہے تو اپنے بیل میں کھینچ کے سوراخ میں لاتی ہے، اس کو دو ٹوٹے کرتی ہے. اتنی بڑی آئنسٹائن کی اولاد ہے. دماغ دیکھیں، ذہن کی اپروچ دیکھیں، معلومات کا کمال دیکھیں. گندم کے دانے کو چیرتی ہے لیکن مسر کے دانے کو چیرتی نہیں، اس کو 3 یا 4 ٹکڑوں میں کرتی ہے. ایک ہی چکر ہے. فرمایا اس کو پتا ہے کہ گندم کا دانہ سلامت رہا تو اگ آئے گا، خوراک برباد ہو جائے گی، محنت بھی اکارت ہو جائے گی. مسر کے اندر یہ بیماری ہے کہ یہ 2 ٹوٹے بھی ہو پھر بھی پیدا ہو جاتا ہے. اسے پتا ہے کہ انہوں 2 نہیں 3 یا 4 کرنے تاکہ میری خوراک خراب نہ ہوئے. ایک کون ہے جیڑا انہاں نو بھی کالج وچ پڑھا رہے ہے؟ فرمایا اے میں ہی ہاں. اللہ. تو آپ کا کیا خیال ہے جو چیونٹی کو اتنا علم، اتنا فہم، اتنا ذکا، اتنا اپروچ، اس نے اپنے شاہکار کو پھر اتنا نہیں دینا تھا؟ یہ حضور. اور پھر اس کی ربوبیت کے نظام کی ایک یہ بھی جھلک کہ چیونٹی اُدھی اکھ تسی کدے اکھ جاکھ ملا کے ویکھیے کنی نشیلی اکھ ہوندی ہے، کنی سونی ہوندی ہے. ہن جا کے تسی غور نالو دی اکھ وچ اکھ ملانی ہے جے لب جائے تے. اور دا نک بھی لبنا ہے، او دا نک بھی لبنا ہے کہ چیونٹی دا نک کتھے. لیکن آپ اس میز پہ رکھ دیں گڑ، چیونٹی پھر رہی ہو اتھے، انہوں دستا کون ہے کہ گڑ اتھے پہ آئی. غور نہیں فرمایا. بڑی رات تو سا مٹھائی دا ڈبا دیتا تے میں جا کے چنگی بھلی میز تے رکھیا، سویرے ویکھیا تے رس گلے تے چیونٹی صاحبہ. وہ شیر خان نے باہر کھانا سی، چیونٹی پہلے کھا گئی. سبحان اللہ. میں آکھیا اس ظالم نو یہ ڈبا سی، ڈبے دے اتے شاپر بھی سی، اینو اتھے دسیا کنے؟ او چور پھڑو جنہیں چگلی کھا دیئے. انہیں آکھیا چور شور کوئی نہیں، کوئی ہو رہے. تو او ہور کونے؟ انہیں آکھیا ایسی آپ ہی ہیں. ہم نے جہاں اسے بنایا ہے پھر اس کو زندہ رکھنے کے لیے بندوبست بھی فرمایا، اس کو اس کے ماحول کا علم بھی وافر عطا فرمایا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی تیز رفتار اگر ہو، تیز رفتار کار بندہ کھڑا ہو تو کسی کے چہرے کو دیکھے تو شناسائی اور طرح کی ہوتی ہے. تیز گاڑی نکلے تو ذرا مدھم ہو جائے گا چہرہ، لیکن عقاب اتنی تیز آتا ہے، شہباز شاہین اتنی تیز آتا ہے، لیکن اس کی خوراک وہ بل میں گھسا ہوتا ہے چوہا. اسے کون دکھاتا ہے کہ او 3 کلومیٹر پہ سوراخ میں چوہا سر اٹھائے ہوئے ہے. اساں جہاز دے ہوتے ہوئے سانو بندے نکڑے جے لگ دن تے اے جہاز دی بلندی تے انی چھوٹی جی اکھ تے سوراخ دے وچ چوہے نو تک کے اتھے ہی آیا ہے. اور تیزی کا یہ عالم ہے، آیا چوہا سر اوپر کر کے نیچے نہیں جا سکا، اس کا پنجہ ٹھا لگا ہے.
یہ طاقت تجھے کس نے دی ہے اور یہ بصیرت تجھے کس نے دی ہے؟ اس نے کہا جس نے پیدا کیا ہے اسی نے دی ہے. یہ اس کا نظام ہے. اسی لیے کہا کہ ایک چیونٹی سے لے کر ایک ہاتھی تک اس کی ربوبیت کے جلوے بکھرے ہوئے. اور ربوبیت کے اس اپنا چیپٹر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، نتیجہ یہ ہے کہ ہم اب پوچھتے ہیں ان سے جو کہتے ہیں کائنات خود بخود بن گئی، خود بخود فنا ہو جائے گی. ان سے چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا عقل یہ کہتی ہے کہ پروردگاری یعنی پرورش ہو رہی ہو، پرورش کرنے والا کوئی نہ ہو؟ یہ کون سا دماغ ہے جو کہے کار سازی ہو رہی ہے، کار ساز کوئی نہیں، حکمت چل رہی ہے، حکیم کوئی نہیں، نقش بن گیا ہے، نقاش کوئی نہیں، نظام چل رہا ہے، ناظم کوئی نہیں، ہر چیز قائم ہے، قیوم کوئی نہیں؟ فرمایا ذرا سا عقل کا گھوڑا دوڑاؤ، تمہیں یہیں سے پتا چلے گا ہوا چل رہی ہے، کوئی چلا رہا ہے. پانی میں روانی ہے، کوئی پانی کوئی روانی کو رواں فرمانے والا بھی ہے. یہ کائنات کی پرورش ہو رہی ہے، پرورش کرنے والا بھی ہے. اس لیے اس پوری کائنات پہ بندہ غور جب کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو بنانے والا ہے، اس کو پیدا فرمانے والا ہے. ہم نے تو اصل میں پروگرام یہ بنایا تھا کہ ہم ربوبیت اور رحمت دونوں کو ڈسکس کریں گے، لیکن آج ہم نے صرف ربوبیت، اور اس کو بھی ہم نے لپیٹ، جفا ماری ہے نا، جفا مار کے لپیٹ سمیٹ کے، جس طرح جلدی ہوئے نا کھان نو اتھے تے پھر انج انج کر کے کھا لیندے تے باہر میں تماشا ویکھیا کہ وہ کھا انج نہیں انج کر کے چک کے ٹر پیندے، چک کے جلدی جو ہے چک کے ٹر پے تے پھر وہ چڑھ گئے نا اپنی ٹرین دے وچ، اتھے بھی کھاندے بھی جا رہے ہیں، نال پڑھتے بھی جا رہے ہیں، سارے کام کرتے جا رہے ہیں جلدی وچ. آج میں ربوبیت کے میں نے چیپٹر کو اس طرح جلدی جلدی میں سمیٹا، ورنہ رب کی ربوبیت جتنی وسیع ہے، اس کو کہتے ہیں عالمگیر نظام ہے ربوبیت کا. اس طرح میرے رب کی رحمت کا بھی عالمگیر نظام ہے، کیونکہ باقی رحمتیں چھوٹی ہیں لیکن میرے رب کی جو رحمت ہے وہ عالمگیر رحمت ہے. انشاءاللہ آئندہ ہم کوشش کریں گے آنے والی نشست میں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو ہم اللہ تعالیٰ کے نظام رحمت کے اوپر گفتگو کریں گے. اور آئندہ پروگرام انشاءاللہ 4 جنوری کو ہوگا. آپ بھی یاد رکھیں گے، میں بھی یاد رکھوں گا، وقت بھی ہوگا، اور ظاہر ہے یہ اس کی تمہید ہے، ربوبیت رحمت کی تمہید ہے، اور آگے اس کے دید اور عید ہے. اصل شے تو رحمت ہے، رحمت ربوبیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اصل شے کیا ہے؟ رحمت ہے. اس لیے انشاءاللہ تعالی موضوع کا ہم پہلے آج تعین کر دیا، اور اس کا سارا ثواب ہمارے میاں صاحب جناب میاں عارف صاحب رحمت اللہ علیہ، میاں ریاض صاحب اور تمام حضور کی پیاری امت دعائے خیر فرمائیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین، یا علیم، یا حلیم، یا عظیم. میرے پاک پروردگار، میرے پاک پروردگار، پاک پروردگار، ہم تیرے عاجز نیاز مند فقیر بندے تیرے در پہ حاضر ہیں. میرے اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ تیرے بندے اپنے گھروں سے یہاں تک تشریف لائے، یا اللہ قدم قدم پہ تو نے جو نیکیاں، اچھائیاں، بھلائیاں عطا کی،
جو معقولات مشروبات کا بندوبست ہوا، جو کلمات طیبات خیر کے کہے گئے سنے گئے، میرے مالک کے سب کا اجر و ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ساری امت، بالخصوص حضور کے صحابہ کرام، حضور کی اہل بیت اور حضور کی امت کے اخیار ابرار سب کو عطا فرما یا اللہ۔ بالخصوص اس کا اجر و ثواب حضرت قبلہ علامہ مولانا الہی بخش قادری ضیائی رحمت اللہ علیہ، حضرت قبلہ مفتی اسلام مفتی غلام سرور قادری رحمت اللہ علیہ، یا الہ العالمین، اور دیگر جتنے تیرے پیارے بندے یا اللہ سب کو عطا فرما۔ بالخصوص اس پوری محفل کا ثواب یا اللہ جناب ہمارے پیارے دوست پیارے بھائی جناب میاں عارف صاحب، جناب میاں ریاض صاحب کی روح پرفتوح کو عطا فرما یا الہ العالمین۔ میاں صاحبان کے والدین ہم سب کے جتنے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ ان کی قبر میں یا اللہ کی محمد بخش صاحب کو اس کا ثواب عطا فرما، ان کی بخشش فرما۔ جتنے بھی ہمارے دوست احباب بالخصوص ہمارے اس درس کے اندر شامل ہونے والے میرے اللہ دوست جو دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ، ان کی بخشش فرما یا اللہ، ان کی قبر کو بقعہ نور بنا۔ میرے اللہ صدقہ کملی والے کا یہ خیر کا کام جو ہمارے دوست کر رہے ہیں، اس کا چھوٹا سا حصہ ہم بھی ہیں، میرے اللہ اس کے اندر ہمیں صدق اور اخلاص عطا فرما یا اللہ، اخلاص اور صدق کے ساتھ ہمیں اس کو استقامت عطا فرما یا الہ العالمین۔ مسجد سیدنا اویس قرنی کی تعمیر کو مزید آسان فرما، جامع القرآن کو یا اللہ آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس کی تعمیر میں حصہ لینے والے بالخصوص اس کی نگرانی فرمانے والے میرے اللہ دین و دنیا کی انہیں برکتیں عطا فرما، عزتیں عطا فرما، شان عطا فرما، وقار عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، آمین۔ لا الہ الا